الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات کرام کے سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 89 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا. شب شہادت صادق آل محمد ہے اور اس امام کی شہادت کی شب ہے کہ جس امام کا تعارف اگر اس انداز میں کروایا جائے کہ آج کے دور میں تشیع اس امام کے نام سے پہچانی جاتی ہے. یعنی آج اگر دنیا میں تشیع کی شناخت ہے تو فقہ جعفریہ کے اعتبار سے. فقہ جعفریہ یعنی چھٹے امام کے نام کے ساتھ منسوب ہو گئی. اور کس وجہ سے یہ کیفیت ہوئی؟ کیونکہ یہ اس امام کا دور ہے کہ جس امام کے دور میں علوم آل محمد لوگوں کے سامنے کھل کر آئے. آج دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ سب کے سب صادق آل محمد کی مرہون منت ہے. چاہے وہ کیمسٹری کا علم ہو، چاہے وہ فزکس کا علم ہو، چاہے وہ کوئی اور علم ہو، سب کی بنیادوں کو اگر جا کر دیکھا جائے تو سب کی سب بنیادیں جا کر چھٹے امام کے دور سے جا کر ملتی ہیں. کیونکہ یہ وہ سنہرا دور ہے اسلام کا کہ جس دور کے اندر علوم آل محمد پھیل کر لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. مدینے کے اندر طالب علموں کی تعداد 40,000 تک راویوں نے نقل کی کہ 40,000 سے زیادہ طلاب ایسے ہیں جو مدینے کے اندر آتے ہیں، چھٹے امام کے پاس آ کر کسب فیض کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک راویوں نے لکھا کہ امام سے روایت کرنے والے جو موثق راوی تھے، اوتھنٹک راوی، ان کی تعداد 4,000 سے زیادہ تھی. یعنی آپ ذرا سوچیے
کہ آتھنٹک راوی کی جن کی بات کو مانا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، جن کو ثقہ مانا جاتا ہے، ان راویوں کی تعداد 4000 سے زیادہ. اور یہ اصحاب فقہ کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اس بات کو نقل کیا. بحار الانوار کے اندر یہ روایت موجود ہے. 4000 سے زیادہ ایسے راوی ہیں کہ جو ثقہ ہے، جو امام کے پاس بیٹھ کر روایتوں کو نقل کرتے ہیں. اور آج کے دور میں وہ سارے کے سارے بزرگان کہ جو مختلف مکاتب کے بزرگ بنے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب ایسے تھے جو امام کی خدمت میں دو زانو ہو کر بیٹھا کرتے تھے. وہ سب کے سب ایسے تھے کہ جو امام کی خدمت میں جا کر کسب فیض کیا کرتے تھے، جو امام کی خدمت میں جا کر سیکھا کرتے تھے. یہ چھٹے امام کا دور ہے. 4000 سے زیادہ ثقہ راوی، 40,000 سے زیادہ طالب علم ہیں کہ جو امام کے مدرسے کے اندر موجود ہیں. یعنی علوم آل محمد اور روایت رسول اللہ کو پھیلانے کا یہ وہ دور ہے کہ امام کی طرف سے جتنی روایتیں ہمارے پاس آتی ہیں وہ کسی اور امام سے نہیں ہیں. اور آج اگر آپ روایتوں کی کثرت کو اٹھا کر دیکھیں تو اکثر روایتیں صادق آل محمد سے ملتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ روایتوں کے اندر جہاں پر بھی ابا عبداللہ کا لفظ استعمال ہوا. اب یہ بہرحال ایک ایسا نکتہ کہ جو عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ائمہ معصومین میں 2 معصوم ایسے ہیں کہ جن کی کنیت ہے ابو عبداللہ. پہلی امام حسین علیہ السلام کی کنیت ابا عبداللہ الحسین، اور دوسری کنیت صادق آل محمد کی ابا عبداللہ جعفر ابن محمد. روایتوں کے اندر جب بھی حدیثوں کے اندر اگر مکمل لام کے بغیر یہ جملہ استعمال ہو کہ ابا عبداللہ سے روایت ہے تو ابا عبداللہ کا مطلب یہ ہے کہ چھٹے امام سے روایت ہے. یعنی آپ ذرا سوچیے کہ کس کثرت کے ساتھ امام سے روایتیں آئی کہ یہ نام مخصوص ہو گیا کہ اگر نام کے بغیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابا عبداللہ کا مطلب چھٹے امام سے روایت آئی. تو وہ علمی سنہرا دور چھٹے امام کا دور ہے کہ جہاں پر ہر کسی نے جا کر علوم آل محمد کو سیکھا، حاصل کیا. وہ سارے کے سارے بزرگان، اب اگر میں نام لینا شروع کروں تو چاہے وہ امام مالک ہو، چاہے وہ احمد بن حنبل ہو، چاہے وہ ابو حنیفہ ہو، یہ سب کے سب وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ کر باتوں کو سیکھا اور نقل کیا. بلکہ اس انداز میں نقل کیا کہ جب امام کی باتوں کو کسی دوسرے تک پہنچاتے تھے تو امام مالک کے بارے میں یہ جملے ملتے ہیں کہ وہ یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ثقہ سے سنا، یعنی بھروسے مند فرد سے سنا. یعنی امام کی باتوں کو نقل کیا کرتے تھے اس انداز میں. ابو حنیفہ کی مثالوں کو دیکھا جائے، تاریخ بھری پڑی کہ جملے ملتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. بہت سارے لوگ ایسے گزرے جنہوں نے اس قسم کی باتوں کو تو پیش کیا، لیکن جب ائمہ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو ماننے کی بات آئی یا راہ حق کو پہچاننے کی بات آئی تو پھر یہی وہ افراد تھے کہ جو پیچھے ہوتے ہوئے نظر آئے. اور امام علیہ السلام نے کئی سارے مقامات پر ان تمام کے تمام قسم کے لوگوں کو باقی افراد کے سامنے ظاہر کر دیا کہ دیکھو دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ویسے تمہارے ساتھ بیٹھے گی، تمہارے ساتھ باتیں کرے گی، تمہاری باتوں کو سنے گی، ممکن ہے تمہاری باتوں کو کوٹ بھی کرے، لیکن جب تمہارے حق کو ماننے کی بات آئے گی، جب تمہارے لیے کھڑے ہونے کی بات آئے گی تو ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا. کیونکہ یہ وہ سارے کے سارے افراد ہیں کہ جنہوں نے ایمان ظاہری طور پر تو پیش کیا ہے لیکن حقدار کو حق تک پہنچنے سے روک دیا ہے. امام علیہ السلام کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو ایسے افراد کی کمی نہیں ہے. یہ وہ سارے کے سارے بڑے نام ہیں اور یہی وجہ ہے کہ روایتوں کے اندر ہمیں یہ ساری کی ساری کیفیتیں نظر آتی ہیں. سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے امام سے اتنا قریب تھے تو پھر مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا؟ کیوں اتنے فرقے میں لوگ تقسیم ہو گئے؟ کس وجہ سے ہمارے سامنے اتنی ڈسٹریبیوشنز نظر آئیں؟
وجہ یہی تھی کہ یہ امام کی سنتے تو تھے لیکن امام کو مانتے نہیں تھے، امام کے پاس جا کر بیٹھتے تھے، سیکھتے تھے، لیکن امام کا احترام نہیں کرتے تھے۔ اور واقع تاریخ اگر اٹھا کر دیکھا جائے ہمیں نظر آتا ہے، امام علیہ السلام، روایت کے جملے بہار الانوار کی روایت ہے کہ امام علیہ السلام ایک مقام پر جب مدینے میں اپنے گھر سے باہر نکلے، امام کے ہاتھ میں عصا تھا جو رسول اللہ کا عصا تھا، اور ادھر سے ایک دوسرے مکتب کے بزرگ آگے بڑھے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، وہ بزرگ آگے بڑھے اور امام کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ آپ اتنے بزرگ تو نہیں ہوئے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ عصا آ جائے، یہ لکڑی آ جائے کہ جس کے سہارے سے آپ چلنا شروع کر دیں۔ امام علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ عصا رسول اللہ کا عصا ہے، یہ عصا رسول اللہ کا عصا ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے سنا کہ یہ عصا رسول اللہ کا عصا ہے، ایک مرتبہ وہ حضرت آگے بڑھ کر کہنے لگے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے، میں اس عصا کو چومنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے عصا کو آگے بڑھانے کے بجائے اپنی آستین کو اوپر چڑھایا اور ہاتھ کو آگے بڑھا دیا، کہا رسول اللہ کی لکڑی سے اتنا پیار کرتے ہو، رسول اللہ کے گوشت سے پیار کر لو، رسول اللہ کے خون سے پیار کر لو، میرے جسم میں رواں رواں رسول اللہ کا ہے۔ اگر احترام کرنا ہے تو واقعاً ذات رسول سے، اس ہستی سے پیار کرو کہ جو رسول اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن وہ افراد اس لکڑی اور عصا کو چومنے کو تیار تھے، لیکن امام کا ہاتھ چومنے کو تیار نہیں تھے، امام کا ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اور ایسی مثالیں آپ کو تاریخ میں دنیا میں ہر اعتبار سے ملیں گی۔ یعنی امام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ امام پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان تبرکات کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ جب تمہاری نظر میں رسول اللہ کا عصا اہمیت رکھتا ہے تو اولاد رسول بھی اہمیت رکھنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اولاد رسول کے احترام کا ایک خاص پیغام دیا گیا، خاص طریقے سے پیغام دیا گیا کہ اولاد رسول کا احترام کرو، سادات کا احترام کرو۔ لوگ یہاں پر بھی آ کر بحث کرتے ہیں کہ وہ سید کیسا ہوگا تو ہم احترام کریں، کیسا نہیں ہوگا تو احترام کریں۔ یاد رکھیے فقط رسول اللہ کا خون ہونے کا احترام اسے دے دیجئے کہ چونکہ اولاد رسول میں سے، لہذا اس کا احترام واجب ہے، اور اس حد تک اس کا احترام ضرور بے ضرور کیجئے۔ روایتوں کے اندر یہ جملے موجود ہیں، لیکن شرعی مسئلے کی بات نہیں کر رہا، لیکن روایت میں اپنی جگہ پر یہ باتیں موجود ہیں۔ اور امام علیہ السلام کا اگر طریقہ کار دیکھا جائے تو امام کے دور میں یہ وہ سارے کے سارے افراد موجود ہیں جو رسول اللہ کے عصا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، رسول اللہ کی اولاد سے محبت نہیں کرتے۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جو رسول اللہ کی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں اور رسول کے تبرکات سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کسی چیز کی اہمیت کم نہیں ہے، نہ تبرکات کی اہمیت کم ہے، نہ اولاد رسول کی اہمیت کم ہے۔ ہم اولاد رسول کا بھی مکمل طور پر احترام کرتے ہیں، اور ہم حسین کے تعزیے کا بھی اسی انداز میں احترام کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کی تلوار کا بھی اسی انداز میں احترام کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اہمیت کس انداز میں دینی ہے، احترام کس انداز میں دینا ہے۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کے اگر دور کو اٹھا کر دیکھا جائے تو یاد رکھیے یہ وہ ایرا ہے، یعنی اگر میں آج کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں عنوان کے اعتبار سے تو واقعا ایرا آف امام جعفر صادق، یعنی امام جعفر صادق کا جو زمانہ ہے وہ واقعا علوم کو پھیلانے کے لیے بہت بلند پیغام تھا۔ ہر طرح کی تعلیمات امام علیہ السلام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہر طرح کی پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر آپ کے سامنے آیت قرآنی کو پیش کیا۔ یہ آیت قرآنی سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 89، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے تم پر کتاب کو نازل کیا، اور یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا۔ امام جعفر صادق کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ امام علیہ السلام دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ یاد رکھیے علوم آل محمد کو جس انداز میں مولا کائنات نے پیش کیا، ایک وہ علی ابن ابی طالب کا انداز ہے کہ منبر پر بیٹھ کر دعویٰ کیا، اور وہ دعویٰ آج تک نہ کوئی کر سکا، نہ رہتی دنیا تک کوئی کر سکے گا۔
جس نے اس دعوے کو کرنے کی کوشش کی ہمیشہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ یہ جملہ اس لیے کہا کہ تاریخ میں کچھ مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ کچھ جاہل لوگ کھڑے ہو گئے تھے سلونی کا دعویٰ کرنے کے لیے، اور جب دعویٰ کیا تو منہ کے بل رسوا ہو گئے، لوگوں کے سامنے ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے، کیونکہ دعویٰ بھی جچتا اسی کو ہے کہ جو اس قابل ہو کہ دعوے کی بات کو پورا کر سکے۔ اور یہ فقط اہل بیت کے گھرانے کا خاصہ ہے کہ سلونی کا دعویٰ مولا کائنات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور چھٹے امام، کتاب دلائل حمیری کی روایت کہتے ہیں کہ میں نے ایک مقام پر موجود تھا کہ دیکھا چھٹے امام لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں زمین و آسمان کی تمام چیزوں سے واقف ہوں، میں جنت و جہنم کے تمام راستوں سے واقف ہوں، اور میرے سامنے وہ ساری کی ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں، میرے سامنے وہ سارے کے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، اور جو کچھ قیامت تک پیش آنے والا ہے وہ سب کچھ جانتا ہوں، اور جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کچھ جانتا ہوں۔ دیکھیں دعویٰ، یہ دعویٰ اہل بیت کے گھرانے کو ہی سجتا ہے۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھنے لگا امام کے چہرے کی طرف کہ امام نے کیا باتیں کر دی، اور اس کے بعد امام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتاب دلائل حمیری کی روایت جو بحر الانوار کے اندر نقل ہوئی ہے، امام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری باتوں کا علم مجھے کتاب خدا سے ملا ہے۔ یعنی امام بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا کتاب خدا کے اوپر اتنا، امام بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہماری کتاب خدا کے اوپر اتنی گرفت ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، ان ساری چیزوں میں کیا ہے؟ زمین و آسمان کی ساری باتیں، جنت و جہنم کی ساری باتیں، جو کچھ ہو چکا ہے وہ ساری باتیں، جو کچھ ہونے والا ہے وہ ساری باتیں، یہ ساری کی ساری باتوں کا علم ہمیں کتاب خدا سے ملا ہے۔ اور پھر اس کے بعد روایت کے جملے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، ہاتھوں کو دکھایا اور کہا کہ میرے لیے قرآن اس ہاتھ کی مانند ہے، جس طریقے سے ہاتھ کی لکیریں واضح ہیں اس طریقے سے میرے لیے قرآن کی آیتیں اس انداز میں واضح ہیں۔ امام کو کسی مقام پر جا کر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سی چیز کہاں پر لکھی ہے، یہ علم امام جعفر صادق ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو گمراہ مت ہو جانا، ہم اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہے، ہم تو تمہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم پروردگار عالم کی کتاب سے کتنے ملے ہوئے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، بلکہ قرآن کی اگر صحیح معنوں میں کوئی تفسیر پیش کر سکتا ہے، قرآن کے صحیح معنی کو پیش کر سکتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدس ہے۔ اور پھر امام فرماتے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، خداوند عالم کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس کتاب کو نازل کیا، ہر چیز کے بارے میں بتا دیا۔ تو بس جب خدا نے ہر چیز بتا دی تو ہم اہل بیت کو ہر چیز کا علم مل گیا۔ یعنی کسی مقام پر یہ مت سوچنا کہ اہل بیت علیہ السلام اگر کوئی بات بتا رہے ہیں تو غلط بتا رہے ہیں، یہ واقعا لوگوں کی خرابی ہے۔ آج جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو پیش کرتے ہیں، چھٹے امام کے فضائل کو پیش کر دیا یا مولا کائنات کے فضائل کو پیش کر دیا، تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، عقل ایکسپٹ نہیں کرتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری عقل محدود ہے، جا کر اپنی عقل کا علاج کرواؤ۔ عقل ایکسپٹ نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے ایک روایت کی جملے سنیے، امام علیہ السلام نے جواب دیا اور سمجھایا۔ کیا جواب دیا اور کیا سمجھایا؟ امام علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، مولا، حشام بن حکم کی روایت ہے، بحر الانوار کے اندر نقل ہے، حشام بن حکم امام کے پاس آیا اور کہنے لگا، مولا مینا کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نے مینا میں ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جو 500 زبانوں کے اندر 500 لینگویجز، اگر یہ 500 لینگویجز آج کے دور میں کہا جائے تو لوگ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کا دماغ خراب ہو گیا، 500 زبانیں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا علم اتنا محدود ہے کہ ہمیں ان زبانوں کے بارے میں نہیں پتا، لیکن جن کے علم کی وسعت پر احاطہ کرنا ممکن نہ ہو، ان کے علم کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچو۔ ہم اپنے علم
جو لمیٹڈ علم ہے اس کے اعتبار سے ججمنٹ پاس کر دیا کرتے کسی کے بارے میں بھی. امام کے سامنے حشام بن حکم نے کہا مولا 500 زبانوں کے بارے میں نے سنا. امام نے کہا تمہارا کیا خیال ہے, تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے 500 زبانوں میں کہا؟ کہنے لگا مولا مجھے سمجھ میں نہیں آتا, عقلی طور پر لاجیکلی سمجھ میں نہیں آتا. یہ جو لاجک کا مسئلہ ہے بڑا خراب مسئلہ ہے مولا, لاجیکلی سمجھ میں نہیں آتا. امام علیہ السلام نے ایک سوال کیا اور اس سوال کے اندر امام نے حشام بن حکم کو کہا کہ اس سے جواب کو سمجھ جاؤ. امام نے کہا حشام مجھے یہ جواب دو کہ پروردگار عالم نے اگر کسی کو اپنی تمام مخلوقات پر حجت بنایا ہے, اگر خدا نے کسی کو اپنی تمام مخلوقات پر حجت بنایا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم کسی ایسی زبان میں پیغام دے جو اس سے وہ مخلوق ناواقف ہو؟ پروردگار عالم کی جتنی مخلوقات ہیں اتنی زبانیں ہیں, اور لہذا خدا نے جسے حجت بنایا ہے اسے ان تمام مخلوقات کی زبان سکھا کر بھیجا, کیونکہ خدا کی حجت کسی ایک مخلوق پر نہیں ہے, تمام مخلوقات پر ہے. جب تمام مخلوقات کے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اسے ہر مخلوق کی زبان سکھائی ہے. تو ان 500 زبانوں کے اوپر اپنی عقل کو حیران مت کرنا, بلکہ یہ سوچنا کہ خدا کی مخلوقات کتنی زیادہ ہے. نہیں معلوم کہ پروردگار عالم نے کس مخلوق کو کس زبان کے ذریعے سے مخاطب کروایا, اور ان ساری زبانوں کا, ان ساری لینگویجز کا علم پروردگار عالم نے اپنی حجت امام کو دے دیا. اور یہ واقعی یہ عقلی دلیل ہے کہ خدا نے اگر کسی کو بھیجا ہے پوری دنیا کے لیے, تمام مخلوقات کے لیے, جتنی مخلوقات ہیں چاہے وہ زمین کے اندر ہو, چاہے زمین کے اوپر ہو, چاہے دنیا کے کسی کونے کے اندر موجود ہو. مجھے اور آپ کو کیا پتا کہ دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی, ہم اپنی عقل کی لمیٹیشن کے اعتبار سے حیران ہو جایا کرتے ہیں. امام فرما رہے ہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اتنا سوچ لو کہ خدا کی مخلوقات کتنی ہے, جتنی خدا کی مخلوقات اتنی اس کی زبانیں. اور یہ واقعی یہ علم کی وہ بلندی ہے جو امام دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جیسے تم آسانی سے سمجھ لیتے ہو, سودا کر لیا کرتے ہو, قیمتیں طے کر دیا کرتے ہو. یہ تمہارا محدود علم ہے جو قیمتوں کے ذریعے بک جایا کرتا ہے. یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے امام کی ایک روایت کو پیش کرنا, یہ ہمارا محدود علم ہے کہ جو کم قیمت کے ذریعے بک جایا کرتا ہے, ورنہ ائمہ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتیں وہ ہیں کہ جو انمول باتیں ہیں, جن کی قیمت کوئی انسان نہیں لگا سکتا. ممکن نہیں ہے کہ انسان اس کی قیمت لگا دے. سفیان ثوری کے بارے میں جملے ملتے ہیں, بہار الانوار کی روایت, سفیان ثوری امام کے پاس آئے, امام کسی اپنے اصحابی سے, اپنے اصحاب سے خطاب فرما رہے تھے, اور جب امام خطاب فرما رہے تھے تو امام نے بہت ساری باتیں کی, بہت ساری حدیثیں بیان کی. سفیان ثوری بھی بیٹھا ہوا تھا, سیکھ رہا تھا. کہ سفیان ثوری, دیکھیں تاریخ کے اندر کچھ افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے واقعاً لوگوں کو حق تک پہنچنے سے دور کرنے میں بہت بڑا کام کیا. اگر کوئی مسجد آ رہا ہو اور آپ اسے رستے میں روک دیں اور کہیں چلو میں تمہیں اپنے گھر پر لے چلتا ہوں, وہاں چل کے نماز پڑھ لیتے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ کہ ایک حق کی طرف انسان جا رہا تھا, اگرچہ کہ میری مثال منطقی اعتبار سے شاید صحیح نہ ہو, کیونکہ نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اگر کوئی دین صحیح ڈھونڈنے کے لیے آ رہا ہو اور رستے میں کوئی ٹھیکیدار کھڑے ہو کر کے چلو میں تمہیں دین بتاتا ہوں, اور صاحبان علم, صاحبان شریعت تک پہنچنے سے اسے روک دے, تو کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا کہ بڑا غلط سودا کر لیا. یہ وہ افراد تھے جو دین تک پہنچنے میں رکاوٹ بن گئے. تاریخ گواہ ہے, امام علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا تو یہ جملے کہے. یہ کچھ افراد ایسے تھے, اور واقعی آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ دنیا بھر میں یہی کیفیت نظر آ رہی ہے. بہت سارے افراد آپ کو دنیا میں ایسے ملیں گے کہ جو اپنے دین کی ایک دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے دین کا ایک ورژن پیش کر رہے ہیں, اپنے دین کی ایک اپلیکیشن پیش کر رہے ہیں, اور حقدار کو حق سیکھنے سے روک دیا کرتے ہیں. یاد رکھیے اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کو دیکھیے,
کسی کے اپنے دماغ اور اپنی لاجک کے اعتبار سے مت چلیے. آپ کی دماغ کی صلاحیت بھی محدود ہے, آپ کی لاجک بھی محدود ہے. آج آپ 500 لینگویجز کے بارے میں سوچتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان لاجیکل سی بات ہے, لیکن خدا کی مخلوقات کے بارے میں سوچیے, کتنی مخلوقات ایسی ہیں کہ آپ کو ان کے نام تک نہیں پتا. ساری کی ساری لاجکس بیکار ہو جاتی ہیں. کچھ افراد کو امام نے دیکھ کر یہ جملے کہے کہ اگر یہ افراد نہ ہوتے تو لوگ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے ہم تک پہنچ جاتے. یعنی امام نے ان لوگوں کو کنڈیم کیا ہے کہ جو رستے میں کھڑے ہو کر دین کے اپنے ورژن کو پیش کر رہے ہوتے. اور اس میں امام نے بہت سارے لوگوں کے نام لیے. نام لینا میں پسند نہیں کرتا. آپ جائیے کتابوں کے اندر تاریخ اٹھا کر دیکھیے, روایتوں کو پڑھ کر دیکھیے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کن لوگوں کا تذکرہ امام علیہ السلام نے کیا. امام علیہ السلام نے کہا یہ لوگ نہیں ہوتے تو لوگ ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم تک پہنچ جاتے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے رستے میں کھڑے ہو کر بہت ساری باتیں لوگوں کو غلط پیش کر دی. اور لوگوں کا کام کیا ہے؟ لوگوں کا کام یہ ہے کہ انہیں جہاں سے جو مل جاتا ہے بغیر تحقیق کیے لے کر چلے جاتے ہیں. ائمہ علیہ السلام نے اپنے سارے لوگوں کی تربیت علوم کے اوپر کی, اور یہ علم بکنے والا علم نہیں ہے, یہ علم فروخت ہونے والا علم نہیں ہے. امام علیہ السلام کے سامنے جب یہ سفیان ثوری آیا, امام علیہ السلام احادیث کو بیان فرما رہے تھے, یہ بیٹھا اور کہنے لگا خدا کی قسم, امام کے سامنے کہہ رہا ہے خدا کی قسم کتنے قیمتی ہیرے جواہرات ہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں, کتنے قیمتی ہیرے جواہرات ہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں. امام نے کہا اے سفیان, تم نے جواہرات کہہ کر میرے بول کی قیمت کو کم کر دیا. دیکھیں کیا کمال کا جواب ہے. یہ جواب امام علیہ السلام کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. امام نے کہا اے سفیان, تم نے جواہرات کہہ کر میرے بول کی قیمت کو کم کر دیا, کیونکہ جواہرات تو پتھر ہوتے ہیں جن کی قیمت لگائی جاتی ہے, اور جو ہمارے جملے ہیں ان کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا. یاد رکھو اہل بیت علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ روایتوں کے اندر جملے ملتے ہیں کہ اپنے آپ کو اگر فروخت کرنا ہو جنت سے کم قیمت پر فروخت مت کرنا. یعنی اگر اپنی قیمت لگانی ہو, مومن کو اپنی قیمت لگانی ہو تو کم سے کم قیمت جنت ہے, اس سے کم پہ فروخت مت کرنا. کسی کے سامنے جھک مت جانا. واقعاً امام علیہ السلام کے جملوں کو ذرا دیکھیے کہ تم نے جواہر کہہ کے ہمارے جملوں کی قیمت کو کم کر دیا. ہمارے جملے وہ ہیں کہ جن کی قیمت کو کوئی ادا نہیں کر سکتا. چھٹے امام علوم کو اس بلندی پر پہنچا رہے ہیں. اب ذرا امام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے کس انداز میں امام علیہ السلام تعلیمات دے رہے ہیں. امام علیہ السلام ہر پیشے کے اندر, ہر فیلڈ کے اندر لوگوں کو ڈائریکشنز دے رہے ہیں. یہ ایرا آف امام جعفر صادق کی واقع علم کی بلندی کا ایرا ہے. یہ زمانہ ہے علم کی بلندی کا. چاہے میڈیکل سائنس کے اعتبار سے دیکھا جائے, طب کے اعتبار سے روایتیں اٹھا کر دیکھیں, امام فرما رہے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں, کھانے کے اوقات کے بارے میں بتا رہے ہیں, کیا کھانا چاہیے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. وقت نہیں ہے میں کچھ روایتیں تبرکن آپ کی خدمت میں پیش کرتا, وقت نہیں. طب کے اعتبار سے امام باتیں کر رہے ہیں. بزنس کی بات آتی ہے, امام سب سے پہلے مرحلے پر بزنس کی بات کرتے. یاد رکھیے رزق کی برکت کے لیے بزنس کرنے کو فروغ دینے کی بات کی ہے, غلام بن کر نوکری کرنے کی بات نہیں کی. برکت چاہتے ہو رزق کرو, چھوٹا سا کام ہو, آگے بڑھو, پروردگار عالم تمہیں برکت دے گا. اور روایتیں موجود ہیں, امام علیہ السلام نے کتنے سارے لوگوں کو اسی انداز میں ڈائریکشنز دی ہیں, امام علیہ السلام نے سکھایا ہے. دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نوکری کی مخالفت کروں. پروردگار عالم نے جنہیں نوکری دی ہے, جنہیں رزق دیا ہے, حلال رزق کما رہے ہیں, اسے سنبھال کر رکھے اور حلال طریقے سے کمائے, وہ بھی عبادت ہے. رزق حلال کمانا عبادت ہے کسی بھی طریقے سے. لیکن اگر برکت کی طرف پہلا قدم بڑھانا ہے, آگے بڑھنا ہے, دیکھیں ہر چیز کی ایک لیمیٹیشنز ہیں, جاب کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں. لیکن جب بزنس کے اندر آتے ہو تو دائرہ کھلا ملتا ہے, بہت ساری جگہوں پہ کام آگے بڑھ کے کر سکتے ہو. پہلے مرحلے پر امام علیہ السلام خود اپنی زندگی کے اعتبار سے بھی کہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو پیسے دے کر, کچھ پیسے دے کر بھیجا اور کہا جا کے اس سے بزنس کرو, کام کرو میرے لیے, کیونکہ اب میرے عیال کی تعداد بڑھ گئی ہے, میری ضرورت اگر زیادہ ہے تو مجھے پروردگار عالم سے رزق طلب کرنا اور اس انداز میں طلب کرنا. اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام وہ تعلیم دیتے ہیں بزنس کے اعتبار سے
جو آج کی دنیا ہمیں بتاتی ہے تو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے. دیکھیے دنیا کا مسئلہ ہے ہمارا. امام کی بتائی ہوئی بات ہمیں بڑی قدیمی لگتی ہے, پرانی لگتی ہے کہ امام نے یہ بات کی. اور آج اگر بل گیٹس کوئی بات کر دے بہت اچھی لگتی ہے. آج اگر وارن بفیٹ کوئی بات کر دے تو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے. آج اگر امبانی کوئی بات کر دے تو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے. آج کا کوئی جدید ٹائپ کا بزنس مین کوئی اگر بات کر دے تو ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے کہ دیکھو فلانے بزنس مین نے یہ بات کی ہے. تو بھائی صاحب اپنے دماغ کو درست کیجئے. ائمہ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ باتیں کر دی تھی. تم نے ائمہ سے نہیں لی, ان بھکاریوں سے لی کہ جنہوں نے ائمہ علیہ السلام سے سیکھ کر بہت کچھ کما لیا. اور آج تمہیں ان کی بتائی ہوئی باتیں اچھی لگتی ہیں, ائمہ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی. مثلا آج دنیا ایک بہت بڑی تھیوری پیش کرتی ہے کہ دیکھو ایک بزنس میں سارے پیسے مت لگاؤ. کیا کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ. سارے انڈوں کو ایک باسکٹ میں مت رکھو, کیونکہ اگر وہ باسکٹ گری تو سارے انڈے ٹوٹ جائیں گے. امام علیہ السلام کے سامنے 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ امام علیہ السلام بزنس کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں اس دور کے اندر. امام کے سامنے ایک شخص آیا, آ کر کہنے لگا مولا اپنے سارے مال کو ایک جگہ پر جمع کیوں نہیں رکھتے؟ زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے, ایک جگہ پر زیادہ پیسہ لگائیں گے, بہت زیادہ منافع ملے گا. دیکھیں جس کو اپنی پالیسی بیچنی ہوتی ہے وہ اسی طرح سے پالیسی بیچتا ہے. آج اگر کوئی کنونس کرنے والا آپ کو آ کر بتائے تو ایک ہی بزنس کے اتنے فائدے بتائے گا کہ یہی بزنس چلتا ہے اور کوئی بزنس نہیں چلتا, اسی میں سارا کا سارا پیسہ لگا دو. امام کے سامنے آ کر ایک شخص امام کو سمجھا رہے ہیں مولا ایک جگہ پر پیسہ لگا دیجئے, سارا پیسہ سامنے ہوگا, منافع بھی زیادہ ہوگا, پیسہ نکالنا بھی آسان ہوگا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو نے یہ تو سوچا کہ ایک جگہ پر لگائیں گے ایک ہی جگہ سے منافع ہوگا, یہ سوچا کہ اگر آفت آئی اور اسی کام کے اوپر آئی تو کیا کرے گا؟ امام فرماتے ہیں اپنے مال کو ایک جگہ پر جمع مت کرو, الگ الگ جگہوں پہ ڈالو. پھر امام فرماتے ہیں تمہارا کام اس تھیلی کی مانند ہونا چاہیے کہ وہ تھیلی ہر جگہ کے مال کو اپنے اندر لے لے. یعنی تھیلی سارے کے سارے مال کو جمع کر لیتی, آخر میں تم جمع کر لو گے, اس بزنس سے بھی جمع کر لو گے, اس بزنس سے بھی جمع کر لو گے, لیکن اگر ایک آفت کے اندر آیا دوسرے سے تمہارا گزر بسر چلتا رہے گا. یہ امام علیہ السلام اس دور کے اندر بتا رہے ہیں, بہار الانوار کے اندر روایت موجود ہے. حضرات گرامی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. ائمہ علیہ السلام نے اپنے دور کے اندر لوگوں کو تربیت دی, اسی انداز کی تربیت دی کہ دیکھو اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو اور تمہارا عقیدہ قرآن اور اہل بیت کے اوپر بڑا مضبوط ہونا چاہیے. دیکھیں کچھ بڑی بیسک باتیں ہیں, میرے پاس وقت بڑا کم رہ گیا ورنہ میں کچھ اور باتیں اپنی خدمت میں پیش کرتا. کچھ بڑی بیسک باتیں جو امام علیہ السلام نے اپنے دور کے لوگوں کو سکھائی اور ہمارے لیے بھی تعلیم دی. پہلی چیز اپنے عقیدے کو اتنا مضبوط کر لو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کہ تمہیں کسی مقام پر بھی کھڑے رہ کر اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرنا ہو تم دفاع کر سکو. مجھے مثالیں پیش کرنی تھی لیکن میرا وقت تقریباً ختم ہو گیا, لہٰذا میں ان مثالوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا. ورنہ جا کر دیکھیے امام علیہ السلام نے کس طریقے سے حشام کو ٹرین کیا, کس طریقے سے امام علیہ السلام نے مومن طاق کو ٹرین کیا, اور واقعی جا کر ان کی تاریخ کو پڑھیے. میں چاہوں گا کہ اپنے چاہنے والوں سے کہ وہ جا کر بہار الانوار کو اٹھا کر دیکھیں, ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ جس میں امام علیہ السلام کے اصحاب کا تذکرہ ہے, کس طریقے سے امام کے اصحاب نے جا کر عقیدوں کا دفاع کیا ہے, کس طریقے سے قرآن اہل بیت کے اوپر اپنے علم کو مضبوط کیا ہے. سلیمان عامش کی مثال لے لیجئے, حشام کی مثال لے لیجئے, مومن طاق کی مثال لے لیجئے. یہ وہ سارے کے سارے نام ہیں کہ جو امام کے دور میں ٹرینڈ ہوئے ہیں اور امام علیہ السلام نے سکھا رہے ہیں عقیدوں کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے. دوسرا پیغام امام علیہ السلام نے کیا دیا؟ دوسرا پیغام امام علیہ السلام وہ پیغام دے رہے ہیں جو آج کے دور کے اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اہم پیغام ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہمارے دور کے ہر مومن کو یہ پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے, ہر مومن کو. وہ پیغام کیا ہے کہ کتنے مقامات ایسے
کہ جہاں پر ہم دوسرے مومن کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے اس میں تو یہ خرابی ہے، کسی کام کا نہیں۔ ایسے ایمان کا کیا فائدہ؟ آپ دنیا کے اندر یہ مثالیں دیکھیں گے، نمازی عزادار کو یہ کہہ کر ٹھکراتا ہوا نظر آئے گا ماتم کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ٹھکرا دو۔ عزادار نمازی کو یہ کہہ کر ٹھکراتا ہوا نظر آئے گا کہ فرش اکابر کبھی نہیں دکھا، سب کا سب بیکار ہے۔ کوئی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ دیکھو مسجد کے اندر آتا ہے روتا ہے، باہر جا کے چوریاں کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو ٹھکراتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ دیکھو دنیا بھر کی مدد کر رہے ہیں، مومن کا ساتھ نہیں دے رہے، ایسے کسی دین کا فائدہ نہیں، ایسی ہیومینٹی کا فائدہ نہیں۔ طرح طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، روایت کے جملے بھی ایسے۔ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا بڑا غم کی کیفیت میں تھا، بہار الانوار کی روایت ہے۔ امام کی خدمت میں آیا اور بڑی غم کی کیفیت کے اندر آیا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا کچھ چاہنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جو محبت تو رکھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم مانتے ہیں ان چیزوں کو نہیں مانتے وہ ساری۔ دیکھیں اس کی ججمنٹ کا انداز دیکھیے، یعنی کہنے لگا مولا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ چیزیں ہم کرتے ہیں انہیں تو کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہ نہیں کرتے۔ ہم جن چیزوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اسے وہ بیزاری کا اظہار نہیں کرتے مثلا۔ تو امام نے کہا اچھا پھر؟ کہ نا مولا ہم ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہم انہیں پسند نہیں کرتے۔ یعنی گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیے کس انداز کی بات امام کے سامنے پیش کرے۔ امام کے سامنے پیش کرے کہ مولا چونکہ وہ ہمارے ہم خیال نہیں ہیں، چونکہ وہ ہماری باتوں سے ایگری نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم انہیں پسند نہیں کرتے۔ اور امام علیہ السلام کیا جواب دے رہے؟ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں آپ کو ایک قسم کا طبقہ ملے گا، بھائی یار یہ بندہ ہمارے خیال والا نہیں ہے اس لیے ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ مومن ہے، ہوگا مومن، ہمارے خیال والا نہیں اس لیے ہم اسے مومن نہیں مانتے۔ امام علیہ السلام کیا فرما رہے؟ امام علیہ السلام فرماتے اگر بات ایسی ہی ہے تو کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں تم نہیں کرتے، تو کیا ہم تمہیں برا ماننا شروع کر دیں، تم سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیں؟ یہ امام کا طریقہ ہے سمجھانے کے لیے کہ تم جو دوسروں کو ٹریٹ کر رہے ہو، تم یہ سمجھتے ہو تمہارے پاس ہی سارا ایمان ہے، تم یہ سمجھتے ہو تمہارے پاس ہی ساری کی ساری عقل کل ہے۔ تو اگر یہی بات ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن تم نہیں کرتے۔ اگر کرائٹیریا یہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے تم ان سے بیزاری کر رہے ہو ہمیں تم سے بیزاری کرنی چاہیے۔ امام نے کہا کیا ہم تم سے بیزاری کا اظہار کریں؟ کہ نہیں مولا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اب بات جب اپنے پہ آئی ہے تو انسان کیسی بات کرے گا؟ ہم دوسروں سے دشمنی لینے کو تیار ہیں اپنے خیالات کی بنا پر، لیکن کیا ائمہ نے ہمارے بارے میں ایسے ہی سوچا؟ پھر امام فرماتے ہیں کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جو خدا مند عالم کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم کریں لیکن ہم نہیں کرتے، تو کیا خدا نے ہمیں گرتا پڑتا چھوڑ دیا؟ کیا خدا نے ہمیں پھینک دیا؟ یقیناً خدا نے ہمیں نہیں پھینکا، پروردگار عالم نے ہمیں اپنی امان کے اندر رکھا ہے، تو کیا خدا ہمیں چھوڑ دے؟ یعنی امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم یہ جو کرائٹیریا بنا کر بیٹھے ہو کہ یہ ہمارے ہم خیال نہیں ہیں یا ہماری سوچ کے مطابق نہیں چل رہے، تو پہلے مرحلے پر تو یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ نہ تمہاری سوچ دین ہے، نہ تمہاری سوچ خدا کی بیان کی ہوئی ہے، اور نہ یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو پروردگار عالم نے ایمان کے کئی حصے رکھے ہیں، مختلف روایتوں میں مختلف تعداد کی تذکرہ ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہر کسی کا لیول ان حصوں کے اعتبار سے، کسی کو ایک حصہ ملا تو وہ نچلے درجے پر ہے، کسی کو 2 ملا وہ تھوڑا سا اوپر ہے، کسی کو 3 ملے تو اس سے اوپر ہے، کسی کو 4 ملے تو اس سے اوپر ہے، کسی کو 5 حصے ملے وہ اس سے اوپر ہے۔ اور اسی طریقے سے جس کو جتنے حصے ملتے گئے اس کی معرفت، اس کے کام کرنے کا انداز مختلف ہوتا چلا گیا۔
اور پھر امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جلدی مت کرنا، اور روایت کے اندر اس مثال کا تذکرہ ہے جو آپ نے بڑی سنی ہوئی ہے۔ امام نے کہا دیکھو کسی کو بھی ایک دن میں پورا مومن بنانے کی کوشش مت کرنا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو جب لاتے ہیں دین کے اوپر تو کہتے ہیں ساری کی ساری چیزیں ایک ساتھ صحیح ہو جائے، نہیں ہو سکتی۔ ہماری سوسائٹی کا پرابلم ہے یہ، ہم ساری چیزوں کو ایک ساتھ صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ روایت کے جملے مجھے نہیں معلوم کہ امام نے مثال دی یا راوی نے بیان کیا، لیکن روایت کے اندر یہ جملے موجود ہیں۔ امام فرماتے ہیں نیا نیا کافر مسلمان ہوا، صبح صبح مسلمان اس کے پاس گیا اور جا کر کہا فجر کا وقت ہے، چل عبادت کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ عبادت کرنے کے لیے لے کر چلا گیا اسے، فجر کی نماز پڑھی، وہ اٹھنے لگا تو کہنے لگا ابھی تو سورج شروع ہونے والا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ سورج شروع کر کے نکلیں گے، سورج نکال کے چلیں گے۔ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو عبادت کا شوق۔ سورج شروع ہو گیا تو کہا دیکھ سورج نکلنے کے بعد کتنی ساری عبادتیں ہیں، فلانی فلانی دعائیں ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ جب پڑھ کے فارغ ہوئے تھوڑی دیر بعد اٹھنے لگا، کہنے لگا بیٹھ جا، تھوڑی دیر میں ظہر کا وقت ہونے والا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھی، وہ بندہ کھڑا ہونے لگا، کہنے لگا تھوڑی دیر رک جا، عصر کا وقت ہونے والا ہے۔ عصر کا وقت کا اتنا وقت تم نے گزار دیا، ایک کام کر تھوڑی دیر رک جا، مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ مغرب کے وقت تک اسے بٹھا دیا، مغرب کے بعد کھڑا ہونے لگا، کہا تھوڑی دیر رک جا، عشاء کا وقت ہونے والا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے چلے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے اس انسان کو فارغ کیا، نیا نیا مسلمان بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کلمہ پڑھا تھا، نیا نیا مسلمان بنا، پورا دن اسے مسجد میں بٹھا دیا۔ دوسرے دن جب فجر کا وقت آیا، پھر جا کر اس کے دروازے پر دستک دی، اندر سے جواب آیا کسی فارغ بندے کو ڈھونڈ لے کہ جو یہ سارا کام کر سکے۔ مجھے اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمانی ہے، پورا دن اگر مسجد کے اندر بیٹھوں گا تو کیا کروں گا؟ کہاں سے غذا کا انتظام کروں گا؟ کہاں سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کروں گا؟ پھر روایت جملے لکھتی ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کس انداز میں جس چیز کے اندر داخل تھا اس سے اسے باہر نکال دیا۔ کسی سے بھی یہ ایکسپیکٹ مت کیجئے کہ وہ ایک دن میں سارا کا سارا مومن ہو جائے گا۔ طریقہ کار کیا ہے؟ دوسری روایت، اب چونکہ یہاں تک بات آ گئی لہٰذا میں اس بات کو آگے بڑھاؤں دوسری روایت کے ذریعے سے، ورنہ وقت میرا تقریباً مکمل ہو چکا۔ امام علیہ السلام فرماتے تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ اس پر تنقید کرو۔ دیکھیں ایمان کے مدارج ہمارے سامنے ہیں، روایت کے جملے ہیں کہ جناب سلمان کا 10واں مرتبہ ہے ایمان کے اعتبار سے، ابو ذر ان کے بعد ہیں، پھر مقداد، یہ سارے کے سارے مقام و مرتبے بیان کیے گئے۔ پھر امام فرماتے ہیں تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم چھوٹے والے کو چھوڑ دو، یہ کہو کہ تمہارا ایمان کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر تم یہ کہو گے تو پھر تمہارا ایمان بھی اوپر والے کی نسبت کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تم سلمان کے مقام تک تو نہیں پہنچے نا۔ آج بڑی آسانی سے انسان دوسروں پر تنقید کر دیتا ہے کہ یہ بیکار ایمان کی کیفیت ہے، یہ فلانی کیفیت ہے، یہ فلانی کیفیت ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہو ایسا؟ تم اپنے ایمان کے لیول پر خدا کا شکر ادا کرو، کسی دوسرے کے ایمان پر تنقید مت کرو۔ امام فرمانے تم اگر یہ کہہ کے چھوڑ دو گے کہ کچھ حیثیت نہیں ہے تو پھر اوپر والے کی حیثیت سے تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم 6 7ویں پہ پہنچو گے، کہاں تک پہنچو گے؟ سلمان کے لیول تک تو نہیں پہنچو گے، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا یہ سمجھ لینا کہ آج تم کسی کے ایمان کو یہ کہو گے کہ بیکار ہے، اوپر والا کہے گا تمہارا ایمان بیکار ہے۔ یہ مدارج ہیں، یہ سیڑھیوں کی مثال ہے۔ ایک سیڑھی کے بعد انسان دوسری سیڑھی چڑھتا ہے، دوسری کے بعد تیسرے پر پہنچتا ہے، تیسری کے بعد چوتھے پر پہنچتا ہے۔ اور پھر امام ایک جملہ فرماتے ہیں جو آج کے دور کے لیے پیغام۔ دیکھیں ہم سب یہ تو کرتے ہیں کہ ہر کسی کے ایمان کی برائیاں کرتے ہیں، جو پازیٹیو کام ہے، جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ امام فرماتے ہیں تمہارا کام یہ ہے کہ اس کے رفیق بنو، اس کے دوست بنو، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسری سیڑھی تک پہنچنے میں مدد کرو۔ یہ کمال ہے امام علیہ السلام کا، یہ تعلیم ہے اہل بیت علیہ السلام کی۔ تنقید نہ کرو اس کے اوپر، اسے برا بھلا مت کہو کہ تمہارا ایمان ایسا، تمہارا ایمان ویسا۔ اس کا ہاتھ پکڑو، اسے دوسری سیڑھی تک پہنچاؤ۔ تم یہ کرو کہ اوپر والا تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں اوپر والی سیڑھی تک پہنچائے گا۔ یہ کام اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کا ہونا چاہیے۔ جتنے حصے ایمان کے آپ کے پاس آئیں گے اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ امام علیہ السلام نے یہ باتیں اپنے اصحاب کو سکھائی کہ دیکھو اپنے ایمان کو مضبوط کرو، علوم آل محمد سے وابستہ رہو، مومنین سے تولا رکھو، بیزاری کا اظہار مت کرو،
کوئی اگر نیچے بھی دکھتا ہے تو مومن ہے، تو علی کا چاہنے والا۔ آج کے دور میں انسان کافر سے محبت کرنے کو تیار ہے، مومن سے محبت کرنے کو تیار نہیں۔ امام فرمان ہے تولا رکھو، تولا جہاں اہل بیت کے ساتھ رکھ رہے ہو وہیں پر اہل بیت کے چاہنے والے کے ساتھ تولا رکھو، محبت رکھو اس سے، بیزاری کا اظہار مت کرو، اپنے عقائد کو مضبوط کر لو۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کچھ عقیدوں کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی کوشش کی، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کام کے ذریعے سے، اپنے گریے کے ذریعے سے۔ روایت کے جملے کہ جب بڑی مشہور معروف روایت ہے، مسجد سہلہ میں جاتے ہیں، ایک مصلی ہے کہ جہاں پر امام صادق کے نام سے نماز پڑھی جاتی ہے، اور وہاں کی جب تاریخ بیان کی جاتی ہے تو اسی طرح کی تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ امام علیہ السلام ایک مقام پر بیٹھ کر کھجور تناول فرما رہے تھے کہ اتنے میں آ کر امام کو خبر ملی کہ ایک عورت تھی جسے لوگ پکڑ کر لے گئے، اور اس کا قصور یہ تھا کہ وہ بھرے مجمع کے اندر یہ کہتی تھی کہ اے پروردگار زہرا کے قاتلوں کے اوپر لعنت ہو، اے خدا زہرا کو تکلیف پہنچانے والے کے اوپر لعنت ہو۔ اور حکومت کے کارندے اسے اٹھا کر لے گئے۔ روایت کے جملے ہیں کہ امام کے ہاتھ سے غذا گر گئی، اور امام نے اتنا گریہ کیا کہ امام کی داڑھی امام کے آنسو سے تر ہو گئی، اور امام کے آنسو امام کے لباس کے اوپر ٹپکنے لگے۔ اللہ اللہ مظلومیت زہرا، امام جانتے ہیں کہ جناب زہرا کی مظلومیت کتنی بڑی مظلومیت۔ امام علیہ السلام نے وہیں پر مصلی بچھایا، نماز پڑھی، دعا مانگنا شروع کی، اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جا کر اس عورت کی رہائی کا انتظام کرو۔ کس وجہ سے سارا کا سارا کام کیا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمیں اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے کتنی محبت ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو ان کے دشمنوں کے اوپر لعنت بھیجے گا ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ واقع جناب زہرا کی مظلومیت کو امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ شاید دل میں خیال آیا ہوگا کہ جس نے زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا یہ عورت اسی سے برات کا اظہار کر رہی ہے، جس نے جناب زہرا کو تکلیف پہنچائی تھی، محسن کو شہید کیا تھا، یہ عورت اسی سے برات کا اظہار کر رہی ہے۔ عزیز آج یہی امام کہ جو عقائد کو مضبوط کرتا ہوا جا رہا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ منصور دواحقی کے ذہن کا اثر، امام علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور روایت نے جملے لکھے کہ 7ویں امام نے آگے بڑھ کر امام کی کفن و دفن کا انتظام کیا اور بڑی شان سے جنازہ اٹھایا۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا مولا، آپ اتنے خوش قسمت تو ہے نا کہ آپ کے مرنے کے بعد بیٹا جوان اس انداز میں موجود ہے کہ آگے بڑھ کر آپ کے غسل و کفن کا انتظام کر رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا، بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ جس کا بیٹا اس کیفیت کے اندر ہو کہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہو اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں نہ ہو۔ میں کہوں گا مولا بڑے خوش قسمت ہے کہ جس کے گزرنے کے بعد جس کے یتیم کو تماچے نہیں لگائے جاتے ہیں۔ آئیے کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے، حسین کی یتیمہ ایسی ہے کہ جسے تماچے لگائے جا رہے ہیں، کبھی دامن میں آگ لگائی جا رہی ہے، بچی نظر کر اٹھ کر کے یا علی مدد یا علی مدد على رحمة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد أن ينقلب ينقلبون ما لا تجمع محمد وعلى محمد۔ ہمیں سیرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بارک جمع محمد وعلى محمد۔ علوم ائمہ علیہ السلام کو سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، بارک جمع محمد وعلى محمد۔ ائمہ علیہ السلام کے صدقے میں جو مومن بیمار ہیں، خصوصاً اس دور پرآشوب کے اندر جو اس کرونا وائرس کی بیماری میں مبتلا ہے، بار اللہ انہیں جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان میں آپس میں اتفاق و اتحاد و محبت پیدا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، زمانے کے امام کو ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال و انشاء میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع